حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اسلامی تاریخ میں ایک بے مثال اور اہم حیثیت رکھتا ہے۔ خصوصاً جنگوں میں ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور حکمت عملی ایک نمایاں پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور پہلے خلیفہ ہونے کے ناطے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی بقا، استحکام اور تثبیت میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں کئی اہم جنگیں پیش آئیں، جن میں سب سے نمایاں جنگ یمامہ، مانعین زکوٰۃ کے خلاف محنتہ اور فتح ارتداد کے خلاف کارروائیاں ہیں۔ یہ مضمون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگی کردار اور قیادت کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہوگا، جس میں احادیث مبارکہ اور تاریخی واقعات کی مدد سے ان کی فیصلوں کی اہمیت کو واضح کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی قبول کنندگان میں شامل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ مکی دور میں جنگوں کا براہ راست سامنا تھا، لیکن قریش کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہجرت کے موقع پر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر تھے، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا۔ ترجمہ: جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم شخصیت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جزیرہ عرب میں مختلف قبائل نے ارتداد اختیار کیا اور بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ صورتحال ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مضبوط عزم کے ساتھ اعلان کیا کہ اسلام میں کسی بھی حکم کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں رائے دی کہ جو لوگ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، ان کے خلاف نرمی اختیار کی جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ ترجمہ: اللہ کی قسم، میں اس سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح کر دیا کہ اسلام کے احکام ناقابل تقسیم ہیں اور جو کوئی بھی ان احکام میں تفریق کرے گا، اس کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ ارتداد کے فتنے میں سب سے خطرناک معاملہ مسلمہ کاذب کا تھا، جس نے جھوٹا نبی کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے فتنے کا قائلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک فوج روانہ کی۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں نے بھاری جانی نقصان اٹھایا، لیکن بالآخر فتح حاصل کی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کئی اہم قاری اور حافظ شہید ہوئے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جنگی حکمت عملی کی کئی نمایاں خصوصیات تھیں۔ انہوں نے نازک مواقع پر فوری اور جرأت مند فیصلے کیے، جیسے مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف فوری کارروائی۔ حضرت خالد بن ولید اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ماہر جرنیلوں کے مہمات کی قیادت سونپی۔ انہوں نے اسلامی ریاست کو مستحکم رکھنے کے لیے مختلف قبائل کے درمیان اتحاد کو فروغ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ اسلامی اصولوں کی پاسداری کی۔ فوجوں کو ہدایت دی جاتی کہ جنگ میں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، جیسا کہ ان کا یہ قول مشہور ہے: کسی عورت، بچے یا بوڑھے کو نہ مارو، درختوں کو نہ کاٹو اور عبادت گزاروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رومی اور فارسی سلطنتوں کے خلاف بھی فوجیں کارروائی شروع کی۔
ان کی قیادت میں مسلمان فوجوں نے عراق اور شام میں کامیابیاں حاصل کی، جو اسلامی خلافات کے توسیع کا نقصان آغاز ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس لشکر کو روک لیا جائے، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ترجمہ: اللہ کی قسم، میں اس راہ کو نہیں کھولوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھی ہے۔ یہ فیصلہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور اطاعت کا مظاہرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے میں کئی احادیث بیان فرمائی۔ ایک مشہور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر ہمارے درمیان اسلامی بھائی چارہ کافی ہے۔ یہ حدیث حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق اور ان کے بلند مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگی کردار اسلامی تاریخ کا ایک درسخواں باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فتح، ارتداد، معین، زکوٰۃ اور مسلمینہ کاذب جیسے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کو استحکام بخشا۔ ان کی قیادت میں اسلامی خلافت مضبوط بنیادوں پر استوار ہوئی اور خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، دانش مندی اور دینی اہمیت آج بھی مسلمانوں کے لیے مشغلہ راہ ہے۔ ان کی زندگی اور فیصلے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور دین کی سر بلندی کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔